بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان پیلا رومال لال ست سری اکال، جس کے مصنف ہیں انسپیکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ چوری، جسے پولیس کی زبان میں سرقہ کہتے ہیں، معمولی سی واردات سمجھی جاتی ہے۔ تھانوں میں چوری کی وارداتوں کی رپورٹیں ہر روز آتی اور اکثر کاغذوں میں ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ چوری کو معمولی سی واردات سمجھ کر اس کی تفتیش میں دلچسپی نہیں لی جاتی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل تفتیش جس واردات کی ہے وہ سرقہ ہے۔ قتل ایک گھناؤنا اور ہولناک جرم ہے، لیکن تھانے دار تجربے کار اور اپنے فرائض میں دلچسپی لینے والا ہو تو قتل کی تفتیش مشکل نہیں ہوتی۔ البتہ قتل کے ساتھ ایک کہانی وابستہ ہوتی ہے، اور چوری صرف چوری ہوتی ہے۔ چوری کی 100 میں سے ایک واردات ایسی ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی ڈرامہ ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک واردات کی تفتیش پیش کرتا ہوں۔ وہ گاؤں خاصا بڑا تھا، آبادی 4000 نفوس سے زیادہ ہوگی۔ اس میں ہندو، سکھ اور مسلمان آباد تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ اس علاقے کی زمین زرخیز تھی، دور دور تک فصلوں کی ہریالی نظر آتی تھی۔ یہ گاؤں تھانے سے 2-2.5 میل دور تھا۔ ایک سکھ جو شکل و صورت اور لباس سے معزز لگتا تھا، تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ نمبردار بھی تھا اور چوکیدار بھی۔ سکھ کا نام دربار سنگھ تھا۔ 5-7 مہینے گزرے، صوبے داری پینشن پر گھر آیا تھا۔ اس کی زمینداری ذرا بڑے پیمانے کی تھی۔ اس نے رپورٹ لکھوائی کہ اس کے گھر سے 1500 روپیہ چوری ہو گیا ہے۔ یہ خاص طور پر نوٹ کریں کہ یہ اچھے وقتوں کا واقعہ ہے، جب 1500 روپیہ آج کے لاکھوں روپے کے برابر ہوتا تھا۔ 1500 کسی بڑے ہی امیر آدمی کے گھر میں ہوتا تھا۔ میں نے اس سے وہ سب باتیں پوچھیں جو چوری کی رپورٹ پر پوچھی جاتی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ نقب لگی ہوگی یا پھر گھر والے گھر نہیں ہوں گے اور تالا ٹوٹا ہوگا، مگر یہاں بات ہی کچھ اور نکلی۔ رقم جو 10 اور 5 روپے کے نوٹوں کی شکل میں تھی، ایک ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے ایک کپڑے میں بندھی رکھی تھی۔ ٹرنک کا تالا نہیں توڑا گیا تھا، اس کے پیچھے 2 قبضے تھے، وہ اکھاڑے گئے تھے۔ ٹرنک کے نیچے ایک اور ٹرنک اور اس کے اوپر 2 چھوٹے صندوق تھے۔ یہ سب کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ سکھ صوبے دار کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چوری کب ہوئی۔ سکھ کی بیوی نے ٹرنک کا تالا کھولا تو اس کا ڈھکنا الگ ہو گیا۔ دیکھا کہ پیچھے سے قبضے اکھڑے ہوئے ہیں۔ سکھ کی بیوی کو فوراً رقم کا خیال آیا۔ کپڑے اٹھا کر دیکھا، رقم غائب تھی، لہٰذا یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ رقم کب چوری ہوئی۔ اس سے پہلے آپ نے یہ ٹرنک کب کھولا تھا؟ صحیح جواب تو میری بیوی دے سکتی ہے، سکھ نے بتایا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، یہ ٹرنک 8-10 روز پہلے میری بیوی نے کھولا تھا۔ اس روز رقم ٹرنک میں موجود تھی؟ مجھے معلوم نہیں۔ کیا ان 8-10 دنوں میں آپ کے گھر کے تمام افراد کبھی گھر سے گاؤں سے باہر گئے تھے؟ 3 روز گزرے، ہم اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے، سکھ صوبے دار نے جواب دیا۔ گھر کو تالا لگا کر گئے تھے؟ اس نے تفصیل یہ بتائی کہ اس کی ایک بیٹی گاؤں میں ہی شادی شدہ ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ سکھ اپنی بیوی اور ایک غیر شادی شدہ بیٹی کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گیا تھا۔ وہ دوپہر تک وہاں رہے۔ اندر بڑے کمرے کو تالا لگا دیا تھا، ڈیوڑی کے اندرونی دروازے کو بھی تالا لگا دیا تھا اور باہر والے دروازے کی زنجیر چڑھا دی تھی۔ دیہات میں ڈاکے پڑا کرتے اور نقب لگا کرتی تھی۔ دن دہاڑے چوری کم ہی ہوتی تھی۔ یہ لوگ واپس آئے تو باہر زنجیر چڑھی ہوئی تھی اور اندر کے دونوں دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ گھر میں کون کون ہے؟ سکھ صوبے دار اور اس کی بیوی کے علاوہ ان کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں جوان تھے لیکن غیر شادی شدہ، اور ایک ان کی بہن تھی جس کی عمر 18-19 سال تھی۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ گھروں میں بعض اوقات گھر کا ہی کوئی فرد چوری کر لیا کرتا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ صوبے دار کے دونوں بیٹے کس قماش کے ہیں۔ میں نے یہ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے بیٹوں پر مجھے شک ہے۔ اس کے بجائے میں نے اس سے پوچھا
کہ اس کے بیٹے کیا کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ زمین زیادہ ہے، دونوں بیٹے مزاروں اور کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے اور خود بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ سکھ کچھ عقل والا معلوم ہوتا تھا، اس نے خود ہی کہہ دیا، میں نے 26 سال فوج کی سروس کی ہے، میں سیدھی بات کرنے کا اور کسی کا لحاظ نہ کرنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ مجھے پہلا شک اپنے لڑکوں پر تھا، لیکن میرا یہ شک غلط نکلا۔ ان میں کوئی بری عادت نہیں، شراب تو ہر کوئی پیتا ہے، ان میں کوئی عیب نہیں، جوا نہیں کھیلتے، شہر بھی نہیں جاتے۔ میں نے اس کے بیٹوں کے متعلق بات آگے نہ بڑھائی، ان کی صحیح رپورٹ مجھے مخبروں سے لینی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک بار پھر سوچ لے، اگر رپورٹ درج ہو گئی، FIR تحریر ہو گئی اور پتہ چلا کہ چوری اس کے بیٹوں نے کی ہے تو انہیں سزا ملے گی۔ اس نے کہا کہ میں رپورٹ رجسٹر کر لوں۔ نمبردار نے پرزور انداز سے کہا کہ صوبے دار کے لڑکے ایسے نہیں کہ اپنے گھر کو ہی لوٹ کھائیں۔ اس نے دونوں کے چال چلن کی تعریف کی اور چوکیدار نے نمبردار کی تائید میں بہت کچھ کہا۔ میں اتنا سمجھ گیا کہ چوری کچھ دن پہلے ہوئی ہے اور انہیں آج پتہ چلا ہے۔ جائے واردات پر مجھے اب کوئی کھرا کھوج نہیں مل سکتا تھا، تاہم وہاں جانا پھر بھی ضروری تھا۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے سکھ صوبے دار کے ساتھ چل پڑا۔ مکان پکا تھا، اس کے دائیں بائیں مکان تھے اور پچھواڑے کے مکانوں کے پچھواڑے ان سے ملے ہوئے تھے۔ سکھ کے مکان کی ڈیوڑی آگے تھی، آگے صحن، باقی 3 اطراف برآمدے اور کمرے۔ سکھ مجھے ایک بڑے کمرے میں لے گیا، اس کے دائیں اور بائیں کوٹڑیوں کی طرح کے 2 چھوٹے کمرے تھے۔ ایک چھوٹے کمرے میں ٹرنک رکھے تھے اور بہت سا دوسرا سامان بھی تھا۔ جس ٹرنک سے رقم چوری ہوئی تھی وہ وہیں پڑا تھا، پرانے زمانے سے بھی پہلے کا ٹرنک تھا۔ اس کے پیچھے 2 قبضے لگے ہوئے تھے جو زنگ خوردہ تھے، انہیں کسی مضبوط اوزار سے اکھاڑا گیا تھا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، میں نے سوچا تھا کہ چوری گھر کے کسی فرد نے کی ہے تو اوزار یہیں کہیں ہوگا، لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ یہ بات بالکل صاف تھی کہ چور جو کوئی بھی ہے، اسے معلوم تھا کہ رقم اس ٹرنک میں ہے اور کپڑوں کے نیچے رکھی ہے۔ میں نے سکھ صوبے دار سے پوچھا کہ جب اس کی بیوی نے یہ ٹرنک کھولا تو اس میں رکھے ہوئے کپڑوں کی کیا حالت تھی؟ بالکل ٹھیک پڑے تھے، اس نے جواب دیا، میں نے خود دیکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور کو رقم تلاش کرنے کے لیے کپڑے باہر نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اگر چور باہر کا کوئی آدمی تھا تو اس نے واردات گھر بھیدی کی مدد سے کی ہے۔ گھر بھیدی وہی ہو سکتا ہے یا ہو سکتی تھی جس کا عمل دخل اس اندرونی کمرے تک تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرنکوں وغیرہ کی انچارج گھر کی عورت ہوا کرتی ہے، چابیاں اسی کے پاس رہتی ہیں، اس لیے میں نے صوبے دار کی بیوی سے تفتیش کی ابتدا بہتر سمجھی۔ اس سے پہلے میں نے مکان کی سیڑھیاں اور ان کا دروازہ دیکھا، اوپر گیا، چھت دیکھی، ملحقہ مکانوں کی چھتوں سے ادھر آیا جا سکتا تھا۔ نمبردار، سکھ صوبے دار اور ذیلدار میرے ساتھ تھے۔ میں نے ملحقہ گھرانوں کے متعلق پوچھا تو تینوں نے متفقہ طور پر کہا کہ سب شریف لوگ ہیں۔ میں نے ان سے تو کچھ نہ کہا، اپنے طور پر سوچا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ شریف لوگوں کی اولاد بھی شریف ہی ہو۔ بہرحال مکان ایسا تھا کہ چور اوپر سے آ جا سکتا تھا۔ میں نے سکھ کی بیوی کو الگ بٹھا لیا، چابیاں اس کی تحویل میں رہتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ روپیہ پیسہ گھروں میں ہی رکھا کرتے تھے، اس لیے چابیاں ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں توقع ہی نہیں ہوتی تھی کہ چابیاں ہوں گی۔ یہ عورت ایک پرانی ہانڈی میں چابیاں رکھا کرتی تھی جس میں مسور کی دال پڑی رہتی تھی۔ 3 ہانڈیاں اس کے اوپر رکھی رہتی تھیں، کسی ہانڈی میں گڑ اور کسی میں ہلدی اور کسی میں ایسی ہی کوئی اور چیز تھی۔ یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ٹرنک کا تالا نہیں ٹوٹا، ڈھکنا اکھاڑا گیا ہے۔ ڈھکنا اکھاڑنے کے لیے وقت درکار تھا اور اس سے آواز بھی پیدا ہوتی تھی، اس لیے چوری رات کو کی گئی ہوگی جب گھر والے صحن میں سوئے ہوئے ہوں گے، یا اس وقت جب گھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ صوبے دار کی بیوی نے یہ بتا کر مجھے الجھن میں ڈال دیا کہ نیچے والے ٹرنک میں زیورات تھے جو لڑکی اور اس کے دونوں بھائیوں کی شادیوں کے لیے بنوائے گئے تھے۔ میں کہتا تھا کہ چوری کسی گھر بھیدی کی مدد سے کی گئی ہے۔ اب میں اس الجھن میں پڑ گیا کہ گھر بھیدی کو اگر اس رقم کا علم تھا تو کیا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے نیچے زیورات بند ہیں؟ اسے ضرور معلوم ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ چور کو صرف رقم کی ضرورت تھی۔ اگر وہ چوری کے ارادے سے آتا، یعنی جو ہاتھ لگا اٹھا لے جانے کے لیے آتا، تو دوسرے ٹرنک بھی کھولتا۔ دوسرے ٹرنک نہ کھولنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ کوئی جاگ اٹھا ہوگا یا کوئی باہر سے آ رہا ہوگا۔
میں نے تھانے میں صوبیدار سے جو باتیں پوچھی تھیں وہ اس کی بیوی سے بھی پوچھیں۔ اس نے بھی بتایا کہ 8-10 روز پہلے ٹرنک کھولا تھا اور رقم موجود تھی۔ آج صبح کھولا تو رقم غائب پائی۔ رقم ریشمی رومال میں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رومال کی کوئی خاص نشانی ہے؟ اس نے بتایا کہ رومال پیلے رنگ کا ہے اور اس کے درمیان میں اس کی چھوٹی بیٹی نے لال دھاگے سے گور مکھی میں ست سری اکال کاڑا ہوا ہے۔ گھر میں ایک نوکرانی تھی، وہ ادھیڑ عمر تھی، اور ایک جوان آدمی گھر کے کام کاج کے لیے بھی آتا تھا۔ وہ دراصل مزارہ تھا۔ سکھ کی بیوی نے ان کے متعلق کہا کہ دونوں مرے مٹے سے ہیں اور ہر لحاظ سے قابل اعتماد۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ کون سے ٹرنک میں کیا رکھا ہے۔ تم نے 8-10 دن پہلے ٹرنک کھولا تھا یا آج کھولا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس دوران تم سب لوگ کسی دن گھر سے باہر گئے تھے؟ 3 دن گزرے اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں گئی تھی، اجیت کور چھوٹی بیٹی ساتھ تھی اور اس کا باپو یعنی صوبیدار بھی ساتھ تھا۔ ہم صبح گئے اور دوپہر کے بعد واپس آ گئے۔ تمہارے دونوں بیٹے نہیں گئے تھے؟ وہ کھیتوں کو چلے گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کٹائی ہو رہی ہے۔ گھر کون رہا تھا، نوکر اور نوکرانی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ گھر کو تالے لگا کر گئے تھے۔ تالے کہاں کہاں لگائے تھے؟ ایک اس بڑے کمرے کو، اس نے بتایا، دوسرا ڈیوڑی کے اندرونی دروازے کو، اور ڈیوڑی کے باہر والے دروازے کی باہر سے زنجیر چڑھا دی تھی۔ وہاں تالا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی کھول بھی لے تو ڈیوڑی سے اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جب تم لوگ واپس آئے تو تالے لگے ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کوئی شک نہیں ہوا؟ لگے ہوئے تھے، اس نے جواب دیا۔ مجھے کچھ بھی شک نہیں ہوا۔ میں نے دونوں تالے منگوا کر دیکھے، ان پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا جو ظاہر کرتا کہ یہ تالے سلاخ یا کسی اوزار سے کھولے گئے ہوں۔ اگر اس طرح کھولے جاتے تو پھر بند نہ ہوتے۔ صوبیدار کی بیوی نے کہا تھا کہ اس نے واپس آ کر دیکھا تالے بند تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تالے اسی قسم کی دوسری چابیوں سے کھولے گئے پھر لگا دیے گئے ہوں۔ میں نے سوچا کہ تالے سلاخ وغیرہ سے کھولے جاتے تو چور ٹرنک کا تالا بھی کھول لیتا۔ چور نے ڈھکنا کیوں اکھاڑا ہے؟ مجھے شک ہونے لگا کہ چور اسی گھر میں ہے اور تالے کھولنے کے لیے دوسری چابی استعمال کی گئی ہے۔ میں نے اشاروں میں سکھ کی بیوی سے معلوم کرنا چاہا کہ یہ کارستانی اس کے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ معلوم نہیں وہ میرے اشارے سمجھ سکی یا نہیں، البتہ اس نے ایسی باتیں کہہ دیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اپنے بیٹوں پر شک نہیں۔ مجھے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ چوری اسی روز ہوئی ہے جس روز یہ لوگ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے۔ ان تالوں کی دوسری چابیاں بھی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ دونوں تالوں کی ہیں، اس نے جواب دیا، ٹرنک کے تالے کی نہیں، وہ اسی گچھے میں ہیں۔ نہیں، اس نے بتایا، 3-4 تالوں کی دوسری چابیاں الگ گچھے میں ہیں۔ اجیت کور کے باپو نے ایک بار کہا تھا کہ ہر تالے کی دوسری چابی الگ رکھنی چاہیے۔ ایک ہی گچھے میں تمام چابیاں ہوں اور گچھا گم ہو جائے تو دوسری چابیاں بھی ساتھ ہی جاتی ہیں، پھر تالے توڑنے پڑتے ہیں۔ سکھ چونکہ 26 سال فوج میں رہا تھا اس لیے عقل کی بات کرتا تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ دوسری چابیاں کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک سوٹ کیس میں رکھی ہیں۔ میرے کہنے پر وہ چابیاں لے آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اسی جگہ رکھی تھی جہاں ہونی چاہیے تھی یا ادھر ادھر تھیں؟ اس نے بتایا کہ جہاں رکھی رہتی تھیں وہیں تھیں۔ میں نے چابیوں کو غور سے دیکھا لیکن ان سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ یہ چابیاں تو مجھے کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جتنی دیر اپنی بڑی بیٹی کے گھر رہی چابیاں اسی کے پاس رہیں۔ وہ ذرا سوچ کر بولی، نہیں۔ کچھ دیر بعد چابیوں کا گچھا اجیت کور نے لیا تھا اور اسی کے پاس رہا تھا۔ اس نے کیوں لیا تھا؟ میں نے گچھا چارپائی پر رکھ دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے ادھر ادھر ہو گئی اور گچھا وہیں پڑا رہا۔ اجیت کور نے دیکھ لیا اور مجھے ذرا غصے سے کہا کہ تم چابیاں گم کر دو گی، میں اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے اجیت کور پر شک ہے کہ رقم اس نے چرائی ہے تو آپ یقین نہیں کریں گی کہ بیٹی اپنے ہی گھر چوری کر سکتی ہے؟ آپ پولیس کا ریکارڈ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بعض بیٹیوں نے اپنے زیورات چرا کر انہیں دے دیے جنہیں وہ چاہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے دل کہیں اور تھے اور ان کے ماں باپ ان کی شادی کہیں اور کر رہے تھے۔ ایسے 3 کیسوں کی میں نے بھی تفتیش کی تھی۔ مجھے تو ہر کسی پر شک کرنا تھا، اس لڑکی پر میرا شک ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، تاہم میں نے ذہن میں اسے شامل تفتیش کر لیا۔ میں کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ نہیں،
اس نے کہا، ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ اسے بھیج کر میں نے اجیت کور کو بلا لیا۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ سکھوں کی لڑکیاں شرمیلی نہیں ہوا کرتیں۔ دیہاتی سکھ ماؤں بہنوں کی موجودگی میں ننگی باتیں کرتے اور گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ ان کا تکیہ کلام عموماً گالیاں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی عورتیں بھی ننگی باتیں کرتی ہیں۔ کنواری لڑکیاں بہت شوق ہوتی ہیں اور ان میں حیا نہیں ہوا کرتی۔ اجیت کور ان سے مختلف تھی۔ اس نے دوپٹہ اس طرح اوڑھ رکھا تھا کہ ماتھا بھی ڈھکا ہوا تھا، یعنی اس نے دوپٹے کی بھکل مار رکھی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ تھانے دار سے ڈری ہوئی تھی، لیکن اس ڈر میں شرم اور حیا صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر میں چہرہ شناسی میں غلطی نہیں کر رہا تھا تو یہ لڑکی مجھے پردہ نشین مسلمان لڑکی لگتی تھی۔ تم نے اپنی بڑی بہن کے گھر چابیوں کا گچھا اپنی ماں سے لے لیا تھا؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس نے وہاں چارپائی پر رکھا اور پرے چلی گئی تھی۔ میں نے گچھا اٹھا لیا کہ گم نہ ہو جائے۔ اس کے بولنے کا انداز شریفانہ تھا۔ تم سے گھر کا کون آدمی چابیاں لے گیا تھا؟ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ کوئی بھی نہیں، اس نے میرا تیر ضائع کر دیا۔ شاید تمہارا ایک بھائی چابیاں لینے آیا تھا۔ میں نے ایک اور تیر چلایا۔ نہیں تو، وہ بولی۔ دونوں بھائی کٹائی پر گئے ہوئے تھے، شام کو واپس آئے تھے۔ تم بہن کے گھر سے کہاں چلی گئی تھی؟ یہ بھی ہوا میں چلایا ہوا ایک تیر تھا۔ بعض سوال مشتبہ کا رد عمل اور چہرے کے تاثرات کی تبدیلی دیکھنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کے چہرے پر صاف تبدیلی اور آنکھوں میں بے چینی دیکھی۔ میں ابھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تبدیلی ایک ملزم کے چہرے کی تبدیلی تھی۔ کسی پر بے بنیاد شک کا اظہار کرو تو اس کے چہرے پر ایسی ہی تبدیلی آ جایا کرتی ہے۔ اجیت کور نے پہلے کی طرح جواب فوراً نہیں دیا۔ میں کہیں نہیں گئی، اس نے کہا، اور ذرا اکھڑی ہوئی آواز میں کہنے لگی، نا جی، میں تو کہیں نہیں گئی، بہن کے گھر رہی تھی۔ اسے بھیج کر میں نے اس کے دونوں بھائیوں کو باری باری بلایا۔ دونوں سے نوکر اور نوکرانی کے متعلق پوچھا۔ دونوں نے کہا کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے، بہت سیدھے ہیں۔ میں نے دونوں سے کہا، تم کٹائی چھوڑ کر گھر کیوں آئے تھے؟ دونوں کا رد عمل ایک جیسا تھا۔ انہوں نے بڑے پختہ اور دو ٹوک طریقے سے کہا کہ وہ گھر نہیں آئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ گھر والے گھر کو تالے لگا کر بہن کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ شام کو گھر آئے تھے۔ ان کے متعلق تو مجھے دوسرے ذرائع سے رپورٹ لینی تھی، انہیں صرف دیکھنا تھا۔ دیہاتی سکھ کے متعلق بتانا کہ یہ شریف ہے یا بدماش بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ہر سکھ گالیوں کی زبان میں بات کیا کرتا ہے۔ ہر سکھ دیسی شراب پانی کی طرح پیتا ہے۔ کسی بھی دیہاتی سکھ کو بھڑکا دو اور ہوا دے دو تو وہ پنجابی فلموں کے ہیرو اور ولن کی طرح بڑکے مارنے لگتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں بھائیوں کے متعلق میں نے کوئی رائے قائم نہ کی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بھی کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے اسی مکان کی ڈیوڑی میں اس کے سامنے اور دائیں بائیں رہنے والے چند ایک معزز آدمیوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اس گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ یہ چوری کسی گھر بھیدی نے کرائی ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے ہر گھر میں چوری کروا سکتا ہے۔ تمہارے گھروں میں کیا محفوظ رہ گیا ہے؟ اس گھر کے تالے لگے رہے اور اندر سے 1,500 روپیہ نکل گیا۔ کیا یہ رقم جن بھوت لے گئے ہیں؟ چور اسی محلے میں ہے اور تم سب کے سامنے پھر رہا ہے۔ میرے پاس کوئی جادو نہیں جس کے زور پر میں چور کو پہچان لوں گا۔ تم لوگ میری مدد کرو گے تو چور پکڑا جائے گا۔ اس میں تمہارا فائدہ ہے، ورنہ سب کے گھروں سے رقمیں اور زیورات غائب ہوں گے اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ میں تم سب سے صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اس گھر کے تمام افراد 3 روز پہلے اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے تھے۔ صبح سے دوپہر تک وہیں رہے۔ اس دوران کوئی آدمی یا عورت چھت کی طرف سے یا دروازے کی طرف سے اندر آئی اور اس نے چوری کی۔ دن کا وقت تھا، گلی میں کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، کسی نہ کسی نے کسی کو ضرور دیکھا ہوگا۔ تم لوگ اندھے نہیں ہو، گھروں میں جا کر اپنی بیویوں اور اپنے بچوں سے پوچھو کہ اس روز انہوں نے کس کو اس گھر کی کنڈی کھول کر اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھا ہوگا۔ اگر وہ اس گھر کا ہی کوئی فرد تھا تو بھی مجھے بتاؤ۔ سب کو لان تان کر کے میں نے گرما دیا۔ انہیں فارغ کر کے میں نے نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش سے کہا کہ وہ کوشش کریں، اور میں نے جو بات معلوم کرنے کے لیے سب کو کہا ہے وہ اس کا سراغ وہ تینوں لگائیں۔ میں نے سکھ صوبے دار سے الگ ہو کر ان تینوں سے کہا کہ اگر اس گھر کا ہی کوئی فرد آ کر چلا گیا تھا تو وہ بھی مجھے بتائیں۔ یہ تینوں چونکہ سرکاری آدمی تھے، اس لیے انہیں میں نے ان کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی اور انعام کا لالچ بھی دیا۔
ان سب کو گرمانے اور ہوا دینے سے مجھے امید تھی کہ کہیں سے کوئی سراغ مل جائے گا۔ آج کل حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے واردات ہوتی ہے تو کوئی گواہی دینے کے لیے سامنے نہیں آتا۔ جرائم پیشہ لوگوں کو کسی غیبی طاقت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اب تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ گواہوں کو سرے عام دھمکیاں دی جاتی ہیں اور کسی نہ کسی گواہ پر قاتلانہ حملے کی خبر بھی اخباروں میں چھپ جاتی ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت پولیس دیانتداری سے جرائم کی تفتیش کرتی تھی اور لوگ تفتیش میں مدد دیتے تھے۔ گواہوں کو پولیس کا تحفظ حاصل ہوتا تھا۔ چوری چکاری کے کیسوں میں لوگ کوئی نہ کوئی سراغ لے ہی آتے تھے۔ میں صوبے دار کے نوکر اور نوکرانی کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ وہاں جا کر نوکر سے صوبے دار کے مزاروں اور 2-4 دوسرے کسانوں اور مزاروں کے نام پوچھ کر ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان سب کو تھانے میں لے آئے۔ نوکرانی ادھیڑ عمر عورت تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ سکھ تھی اور بیوہ۔ اس کے 2 بیٹے تھے، عمریں 12-14 سال ہوں گی۔ ہمارے معاشرے کا، پولیس کا اور ہم سب کا یہ دستور ہے کہ مزارہ، نوکر اور غریب آدمی کو ہم شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان کی قسموں اور ان کی بے گناہی کے آنسوؤں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ یہ محاورہ اپنے اندر حقیقی معنی رکھتا ہے کہ مفلسی سب سے بڑا جرم ہے۔ خوشحال اور حیثیت والے لوگوں کو ہم نیک اور پاکدار سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی رویہ میرا تھا۔ میں نے اسے سیدھے الفاظ میں کہا کہ وہ جس گھر میں ملازم ہے وہاں سے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اس کا کام ہے تو صاف بتا دے اور رقم واپس کر دے، میں اسے بچا لوں گا۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی وہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے راستے بہنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنے 2 بچوں کی خاطر اس گھر کی بہت خدمت کی ہے اور پوری دیانتداری سے کام کیا ہے تاکہ اس کے بچوں کو روٹی ملتی رہے۔ اس نے اپنے خاوند کو یاد کیا اور بہت روئی۔ اس نے کہا کہ سرکار سائیں زندہ ہوتا تو آج مجھ پر چوری کا الزام نہ لگتا۔ اگر تھانے دار جذبات میں الجھ جائے تو وہ کسی بھی واردات کی تفتیش نہیں کر سکے گا۔ اگر میں آپ کو وہ ساری باتیں سناؤں جو اس نے کہی تھیں تو آپ کے آنسو نکل آئیں۔ میں اس سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن میرے سامنے ایک حقیقت تھی۔ میں اسے حقیقت کی طرف لے آیا اور پوچھا کہ جس روز صوبے دار اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گیا تھا، اس روز وہ کہاں رہی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ساتھ والے گاؤں میں اپنی ایک بہن کے گھر چلی گئی تھی۔ اسے چونکہ چھٹی کبھی کبھی ملا کرتی ہے اس لیے اپنی بہن سے کم ہی مل سکتی ہے۔ اس روز اسے موقع ملا اور وہ بچوں کو لے کر چلی گئی اور شام سے ذرا پہلے واپس آئی تھی۔ تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ تمہاری مالکن ٹرنکوں کی چابیاں کہاں رکھتی ہیں؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، مجھے بالکل علم نہیں۔ یہ تو میں نے معلوم کر لینا تھا کہ وہ اپنی بہن کے گاؤں گئی تھی یا نہیں، اور کیا وہ وہیں رہی تھی یا کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے گھر کے بھید لینے کے لیے اسے یہ یقین دلایا کہ مجھے اس پر اعتبار آ گیا ہے۔ میں نے اس سے اجیت کور کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں اور اس کا کہیں میل جول ہے یا نہیں۔ نوکرانی کا یہ ڈر بجا تھا کہ اس کے مالکوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے مجھے ان کی بیٹی کے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں۔ میں نے اس کا یہ ڈر دور کر دیا۔ میری توقع کے خلاف اس نے اجیت کور کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ لڑکی کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ ہے اور اس میں نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں والی شوخی ہے ہی نہیں۔ بیاہ شادیوں پر لڑکیاں اکٹھی ہوتی اور گاتی بجاتی ہیں، لیکن اجیت کور شادی والے گھر چلی تو جاتی ہے لیکن گاتی بجاتی نہیں۔ اس کی آواز سریلی ہے مگر وہ شدھ کیرتن گاتی ہے۔ بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے لے کر صحن میں بیٹھ جاتی یا چھت پر چلی جاتی ہے اور ٹکڑے پرندوں کو کھلاتی رہتی ہے۔ گھر میں کوئی غریب آ جائے تو اسے اپنے اچھے کپڑے بھی دے دیتی ہے۔ ماں نے اسے 2-3 بار پیٹا بھی تھا۔ اس نے ایک عورت کو اپنے کپڑے اور ایک بھکاری کو بہت سے پیسے دے دیے تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں اور باپ سے کئی بار کہا تھا کہ وہ شراب نہ پیا کریں، لیکن سکھ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ نوکرانی سے میں نے کہا کہ وہ آخر جوان لڑکی ہے، کسی کو چاہتی ہوگی۔ نوکرانی نے بتایا کہ وہ شاید کسی کو چاہتی ہوگی مگر اسے کوئی نہیں چاہتا۔ اس کا تو رشتہ مانگنے بھی کوئی نہیں آتا۔ سب کہتے ہیں کہ یہ تو واحے گرو کی گائے ہے۔ اس کی شکل و صورت پر مرنے والے تو بہت ہیں، اس کی عادتوں سے سب گھبراتے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ نوکرانی نے اس کی عادتوں وغیرہ کی جو تفصیلات بتائیں، اس سے تو میں نے بھی یہی رائے قائم کی کہ ایب نارمل لڑکی ہے اور یہ شاید مذہبی جنون کی وجہ سے ہے۔
ایسی لڑکی کو کوئی گرنتھی یا گردوارے کا کوئی بھائی قبول کر سکتا تھا؟ بہرحال اجیت کور کے متعلق مجھے جو شک تھا وہ رفع ہو گیا، اور نوکرانی نے بھی اپنے خلاف شک رفع کر دیا۔ اجیت کور کے بھائیوں کے چال چلن کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں کہی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دونوں بھائی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں اور ان کا آپس میں یا اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ ساتھ والے گھروں کے افراد کے متعلق اس سے تفصیل پوچھی۔ مجھے شک تھا کہ ان میں کوئی مجرمانہ عادات کا نوجوان ہوگا یا کوئی مشکوک چال چلن کی عورت رہتی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ وہ سب خوشحال گھرانے ہیں اور ان میں سے کسی عورت کا صوبے دار کے گھر آنا جانا اتنا زیادہ نہیں کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں ٹرنک میں رقم رکھی ہوئی ہوگی۔ کوئی اور عورت بتا سکتی ہو جس کے ساتھ تمہاری مالکن کے تعلقات اتنے گہرے ہوں کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ رقم اور زیورات کہاں رکھے ہیں؟ گاؤں کی عورتیں آتی رہتی ہیں۔ اس نے جواب دیا، 2-3 کے ساتھ سردارنی کے تعلقات بہت گہرے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی عورت کو اس کمرے میں سردارنی کے ساتھ جاتے نہیں دیکھا جس میں ٹرنک رکھے ہیں۔ یہ عورت مجھے اپنی رہائی کے لیے خوش کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوشش کر رہی تھی کہ میں جو پوچھوں اس کا جواب صحیح اور مکمل دے۔ اس سے میں نے بہت کچھ پوچھا، صوبے دار اور اس کی بیوی کے آپس کے تعلقات کے متعلق بھی پوچھا۔ وہ بتاتی رہی۔ میں نے اس عورت کو بہت دیر اپنے ساتھ رکھا اور مجھے یقین آ گیا کہ اس کا اگر کوئی جرم ہے تو وہ صرف مفلسی اور بیوگی ہے، اور یہ کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اسے میں نے چھٹی دے دی اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس عورت کی بہن کے گاؤں جائے اور نمبردار کو ساتھ لے کر معلوم کرے کہ یہ فلاں دن اپنی بہن کے ہاں گئی تھی، کیا واقعی گئی تھی، کتنی دیر وہاں رہی تھی، کیا اس دوران کہیں چلی گئی تھی یا نہیں۔ 4-5 مزارے آ گئے۔ صوبے دار کا نوکر بھی تھا۔ میں نے پہلے اسے بلایا اور اسے بھی نوکرانی کی طرح کہا، اگر چوری اس نے کی ہے تو رقم واپس کر دے، اسے بچا لوں گا۔ اس کا رد عمل بھی نوکرانی جیسا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں جرم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بعض نہایت شریف آدمی بھی اپنے سامنے رقم پڑی دیکھ کر جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اس نوکر نے بھی رو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا اور اسے خبردار کیا کہ اس پر جو تشدد کیا جائے گا اس کے تصور سے ہی وہ بے ہوش ہو جائے گا، مگر وہ ہاتھ جوڑے ہوئے منت سماجت کرتا اور ہچکیاں لے لے کر روتا رہا۔ میں نے اس سے دوسری باتیں معلوم کرنے کے لیے اسے سنبھالا دینا چاہا، تسلی دلاسا دیا، مگر وہ اور زیادہ رونے لگا۔ میں تھکا ہوا تھا اور ابھی تک کوئی کھرا کھوج میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کے ساتھ میں نے گرج کر کہا، چپ ہو جا۔ یوں لگا جیسے کھڑے کھڑے اس کی جان نکل گئی ہو۔ ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر وہ بت بن گیا۔ ایک سکھ کانسٹیبل کو بلا کر اسے کہا کہ اسے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پی چکا تو میں نے اسے کہا کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو میں جو پوچھتا ہوں وہ سچ سچ بتا دے، ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ایک ہی تھپڑ اسے ٹھکانے لے آیا تھا۔ کچھ اور جھک جھک کر کے میں نے اس کا ڈر دور کر دیا۔ بڑی لمبی پوچھ گچھ سے اس نے جو کچھ بتایا وہ نوکرانی کے بیان کی تائید تھا۔ اجیت کور کے متعلق اس نے وہی بتایا جو نوکرانی نے بتایا تھا۔ جس روز یہ لوگ اپنی بڑی بیٹی کے گھر چلے گئے تھے اس روز تم نے دن کہاں گزارا تھا؟ کٹائی میں۔ اس نے جواب دیا، کٹائی میں تو ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دنوں مجھے کھیتوں میں بلا لیتے ہیں۔ سوچو اور اچھی طرح یاد کر کے مجھے بتاؤ کہ اس روز دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک کچھ دیر کے لیے گھر آیا تھا؟ اس نے سوچ سوچ کر بتایا کہ وہ کٹائی میں لگا رہا تھا، اس نے دیکھا نہیں۔ دونوں بھائی بھی کٹائی کر رہے تھے۔ اب مجھے بالکل صحیح بتاؤ کہ دونوں بھائیوں کا چال چلن اور عادتیں کیسی ہیں؟ وہ پھر گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر اس نے منت کے لہجے میں کہا، میں ان کا نوکر ہوں مہاراج جی، انہیں پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور یقین دلایا کہ اس کے مالکوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کچھ بتایا ہے۔ اس نے جو انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ دونوں بھائیوں میں تو اور کوئی بری عادت نہیں، البتہ بڑے بھائی کا دوستانہ ایک ہندو عورت کے ساتھ ہے۔ وہ بہت خوبصورت عورت ہے اور بڑی چالاک ہے۔ نوکر نے بتایا کہ وہ ان کے پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ اس نے یہ راز فاش کیا کہ یہ عورت پیسے مانگتی رہتی ہے۔ عموماً کتنی رقم مانگتی ہے؟ کبھی 15 روپے، کبھی 20 روپے، اس نے جواب دیا۔ اور بڑا بھائی اسے روپے دے دیتا ہے؟ ہر بار دے دیتا ہے۔ پچھلے دنوں اس عورت نے زیادہ رقم نہیں مانگی تھی؟ مانگی تو نہیں تھی، لیکن مجھے ایک شک ہے، اس نے جواب دیا۔
یہ عورت شادی شدہ ہے، اس نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ یہ عورت بہن کی شادی کی فکر میں رہتی ہے۔ وہ سنت سنگھ یعنی صوبیدار کا بڑا بیٹا اس سے ضرور مدد مانگے گی یا مانگ چکی ہوگی۔ نوکر میری حوصلہ افزائی سے اب عقل کی باتیں کرنے پر آ گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کس طرح محسوس کیا ہے کہ اس عورت نے سنت سنگھ سے رقم مانگی ہوگی یا مانگے گی۔